عبدالعظیم، ہمیں آپ تھوڑی تفصیل میں بتائیے گا ہمارے ناظرین کو اور جس جگہ پہ یہ پروگرام جا رہا ہے کہ آپ کا مطالبہ ہے کیا اور کیوں ہے؟ جی سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ہمارے سر بہت جینون اور ویلڈ ڈیمانڈس ہیں ہمارے، جو پورے پاکستان میں سب کو پتہ ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے. ہمیں پورے سال پڑھایا نہیں گیا. 45-50 دن کی کلاس میں پورے سال کا سلیبس ہمیں کیسا کور کروائے گا؟ یہ ہمارا جو سب سے پہلے مین اور جو ویلڈ ہمارا جو یہ ڈیمانڈ ہے. اس کے بعد جب آپ نے سلیبس کچھ ہمیں پڑھایا نہیں تو پھر ہم سے آپ ان کے پیپرز کیسے لے رہے ہیں؟ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں. اسی لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی پاکستان میں جیسے پورے دنیا میں 50-60% ممالک میں جو پیپرز منسوخ کر کے انہوں نے اگلے تعلیمی سال کا باقاعدہ آغاز کیا ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی فل فور جو امتحانات ہیں وہ منسوخ کریں اور اگلے تعلیمی سال کا آپ آغاز کریں. اس سے ہمارا اگلا تعلیمی سال متاثر نہ ہوگا اور پھر اس طرح کے ناخوشگوار جو واقعات ہیں وہ پیش نہیں آئیں گے. اچھا، اب آپ یہ بتائیے کہ اس میں صرف ایک جو کنسرن ہے آپ کا کہ سلیبس ہمیں سارا نہیں پڑھایا گیا. اگر گورنمنٹ آپ کے پاس اس آپشن کو لے کے آتی ہے کہ بھائی جتنا آپ کو پڑھایا ہے ہم اسی میں سے امتحان لے لیتے ہیں، تو کیا اس میں متفق ہوں گے آپ لوگ؟ جی بالکل، ہم بالکل، یہ تو ہمارا مطالبہ سب سے جو ہمارا چارٹر ہے وہ تو سر فہرست ہے کہ ہمیں جتنا پڑھائے ہم سے امتحان لیا جائے. ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں. ہم ابھی تک امتحانات دیتے آئے ہیں، آگے بھی ہم بھی دیں گے. تو ہم یہ تو ایک گورنمنٹ کا جو نا اس کے حوالے سے کہنا مختلف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ صرف ایک غلط بیانی ہے یا یہ صرف ایک چیز کو عذر بنا رہے ہیں. ان کو تمام تر سلیبس، تمام تر چیزیں پڑھائی گئی ہیں، صرف بہانے ہیں جو تلاش کریں امتحانات میں اپیئر نہ ہونے کے. اور یہ بھی ایک بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کورونا کے چکر میں کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں یا امتحانات منسوخ ہو جائیں. تو گراؤنڈ پہ ریالٹیز کوئی نہیں ہے، پیپر دینے ہی ہوں گے. تو بہانہ بنانے والی بات کس حد تک درست ہے عبدالعظیم؟ جی سر، اگر یہ بہانہ ہی سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو چاہیے تھا ہمیں اپنے پاس بلا کے سن لیتے. ہمیں بلکہ وہ کرتے، ملامت کرتے اگر اس طرح بہانہ ہی تھا. تو بات سمپل سی ہے. پورے سال کا سلیبس 45، یہ خود ایکنالج کرتے ہیں. کشمیر کی حکومت نے پچھلی بار جو نوٹیفیکیشن جاری کیا سمر ویکیشن کے لیے، انہوں نے اس بات کو اکنالج کیا کہ پورے سال میں 45-50 دن کی کلاس ہوئی. ہم زیادہ سمر جو ویکیشن اس کو زیادہ طویل نہیں کر سکتے ہیں، تعلیمی سال کا نقصان ہوگا. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہمارا جو سوال یہ ہے، آپ نے کیسے پڑھایا؟ ایک سال کا سلیبس آپ بتائیں نا. ہمیں کوئی کنونس کریں کہ ہم نے پڑھایا ہے تو وہ کیسے پڑھایا؟ اگر پڑھایا ہے تو 45 دن میں. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ ایک اور کنسرن ہے عبدالعظیم صاحب کہ پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے امتحانات آن لائن لیے جائیں. اب یہ مطالبہ آ گیا کہ منسوخ کر دیے جائیں. پہلے تو کلیئرٹی دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور کیوں چاہتے ہیں. جی سر، یہ بالکل میڈیا جو تھے انہوں نے بھی دور سے ایک خبر پھیلائی تھی کہ حقائق سے وہ آگاہ نہیں تھے. ہم نے کبھی بھی مطالبہ نہیں کیا آن لائن امتحان دیا. ایک یونیورسٹی لیول کا جو بی اے والوں کا تھا، بی ایس والوں کا، ان کا مطالبہ تھا. شاید وہ ہمارے ان پروٹیسٹ سے مل گئے یا اس طرح کچھ ہوا. لیکن میں آن ریکارڈ بات کرنا چاہوں گا، اگر ہمارے نمائندوں کی طرف سے جو نمائندے ہیں، باقی ایسے میڈیا میں جو بچے آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں وہ کچھ بھی بول دیتے ہیں، ہمارے جو نمائندوں کی طرف سے جو ذمہ دار بندے ہیں انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا ہم سے آن لائن لیا جائے. دیکھیں، اگر ہم تیار ہیں تو ہم سے فزیکل لیا جائے. آن لائن امتحان ایک ظاہر سی بات ہے آپ نے کنسرن منسٹری کے اندر کنسرن لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش یقیناً طور پہ کی ہوگی، بات کی ہوگی، اس لیے آپ سڑکوں پہ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کو؟ سر جواب بالکل بھی کوئی جواب ان کی طرف سے رسپانس ہے ہی نہیں. شفقت بھی جب بھی میڈیا میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں بس یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے، یہ ہے وہ. تو متفقہ فیصلہ بھی نہیں رہا. سارے صوبے سے ڈیویٹ کر جاتے ہیں. انہوں کبھی کسی نے پیپر کینسل کم کر دیے، کسی نے جو ڈیٹ 10 سے 5 پر لائے، 22 جون سے ہو گئے بلوچستان میں. تو وہ سننے کی ہمیں کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں. اور ہمیں بالکل ہم نے بہت ایسا کیا ہوا؟ کچھ تو ایسا ہوا ہوگا، کچھ آپ لوگوں نے ان کو تنگ کر دیا ہوگا، مجھے لگتا ہے کچھ ایسا. سر ہم لوگ تنگ، ہمارے ایک طرف سے معصوم طلبہ، دوسری طرف سے پوری حکومت. ہم ان کو تنگ کریں؟ ہمارا مقصد ہی کیا ہے حکومت کو ہم تنگ کریں؟ ہم نے تو سپورٹ کر کے ان کو یہاں اقتدار تک ہم لائے. ہم ان کو کیوں تنگ کریں؟ جس طرح انہوں نے ہمارا پچھلے سال جو بچوں نے ان کو اتنا سراہا، ان کے جو اچھے فیصلے تھے ان کو ہم سراہتے ہیں. جو برے ہم ظاہر سی بات ہے، ہم سے اختلاف رکھیں گے. عبدالمعید صاحب یہ بتائیے کہ ایک کنسرن جو طلباء کے اوپر ریز کیا جاتا ہے وہ یہ ریز کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، جب صورتحال ملک کے اندر انتہائی ابتر تھی کورونا کی، ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کی مرضی منشا کے بغیر ہم نے ان کو پروموٹ بھی کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ بڑے کھلے نمبر بھی کچھ طلباء کو ملے، کچھ کے ساتھ خیر زیادتی بھی ہوئی. لیکن اوور آل اب سچویشن کافی امپرووڈ ہے. گورنمنٹ نے بہت دیر پہلے آپ کو ایک ڈیٹ بتا دیا ہے. تو کیا اس ٹائم کو یوٹیلائز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آپ پڑھائی کریں یا آپ کچھ ایسے سٹاپ گیپ ارینجمنٹس کریں کہ آپ لوگ اپیئر ہو سکیں؟ کوئی وے آؤٹ تو یقینی طور پہ ہوگا.
جی دیکھیں، جو حکومت کی جو امتحان لینے کے جو فیصلہ ہے، تو وہ پروفیسر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ امتحان لینا چاہیے. بھائی امتحان تو لینا چاہیے، امتحان تو ہم دے کے آئے ہیں، نہ زندگی کا ہمارا پہلا امتحان ہے نہ آخری امتحان ہے. امتحان تو لینے چاہیے، مگر ہم پڑھائیں تو صحیح نا. آپ ہمیں جب پڑھایا نہیں تو ہم کس چیز کا امتحان دے دیں؟ ہمارا سوال یہ ہے. عبدالعظیم کہ انہوں نے بالکل بھی کچھ نہ پڑھایا ہو، ظاہر کچھ نہ کچھ کتنا پرسنٹ. چلے میں آپ سے کورس کا پوچھوں کہ جی آپ کے 100% میں سے کتنے پرسنٹ جو ہے وہ پڑھایا گیا؟ آپ کچھ پرسنٹیج دے سکتے ہیں؟ میکزیمم جو فزیکل کلاسز میں انہوں نے ہمیں پڑھائے ہیں، وہ ہم زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں 35 سے 40% تک انہوں نے افیکٹولی ہمیں اتنا پڑھایا. فزیکل کلاسز. اور آن لائن میں کتنا پڑھایا گیا؟ سر آن لائن ایک ناکام منصوبہ تھا. نیٹ ورک آپ کو پتہ ہے پاکستان میں آپ کہہ انٹرنیٹ. رہے ہیں نا کہ ایک ناکام منصوبہ تھا، کیسے تھا؟ کوئی ڈیٹیل بتائیں نا، ہمیں پتہ لگے کہ وہ ایک ناکام منصوبہ تھا. جی سر، یہ ایسا تھا کہ پاکستان میں آپ خود جانتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، ایسے علاقے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ چھوڑیں نیٹ ورک بھی اویلیبل نہیں ہے. جب کووڈ کی وجہ سے جو لوگ دیہات سے آ کے شہروں میں پڑھتے تھے، کووڈ کی وجہ سے ہاسٹلس وغیرہ سب کچھ بند ہو گئے، وہ تو اپنے گھر واپس چلے گئے. وہاں انہوں نے انٹرنیٹ کی فیسلٹی کو کیسے یقینی بنانا تھا. اس کے بعد بچوں کے پاس سب کے پاس استطاعت نہیں کہ وہ سال بھر فیس بھی دے دیں اور نیٹ پیکیجز بھی کروائیں، اسمارٹ فونز بھی لائیں، یا پھر وہ لیپ ٹاپ وغیرہ جو ریسورسز ہیں وہ کر کے. طلباء کی کتنی تعداد ہوگی عبدالعظیم؟ ایسے طلباء کی میرے خیال سے پاکستان میں کوئی 60% سے بھی زیادہ ہے. اچھا جی سر. اچھا، یعنی کہ انٹرنیٹ کی رسائی نہ ہونا یا کم ہونا، یا گیجٹس کا جس میں موبائل یا لیپ ٹاپ کا ذکر کر رہے ہیں. جی سر، یہ جتنے منہ اتنی باتیں ہوں گی، بات یہ ہے کہ ان فگرز کا کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا، آپ دیکھیں، اساتذہ کرام کا کہنا یہ ہے، یا کنسرن منسٹری کا کوشچن یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اس چیز کا کیا ثبوت ہے کہ آپ کے پاس ایسا ہے یا نہیں ہے. ڈیورنگ دا ٹائم آف دیٹ ایجوکیشن جب کلاسز دی جا رہی تھیں، تو اس کنسرن کو اتنی ہی حدت اور شدت کے ساتھ کیوں ہائی لائٹ نہیں کیا گیا؟ یا آپ لوگوں نے اگر ہائی لائٹ کیا تو اس کا کیا پروف ہے؟ امپیریکل ایویڈنسز کون سے ہیں کہ آپ کی بات کو تسلیم کر لیا جائے؟ جی، میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب یہ لوگ تعلیمی ادارے بند کر رہے تھے تب ان سے حکومت گواہ ہے. ہم پی ایم ہاؤس تک گئے تھے، نہیں گئے تھے؟ ان کو یاد ہوگا ہم پی ایم ہاؤس تک گئے تھے. بھائی ہمیں پڑھنے دو، ہمیں پڑھنے نہیں دیا گیا پورے سال. اور جو کیا گواہ. جی سر، حالات بالکل حالات ایسے تھے. اور آج آپ کیسے حالات ہیں، میں اس بات پہ بھی آئیں گے. گلگت میں کیا ہو رہا ہے، پازیٹیوٹی کہاں جا رہی ہے، سندھ میں کیا، بلوچستان میں جو، اس پہ بھی آئیں گے. لیکن جو بات کی کہ ثبوت نہیں ہے، تو حکومت کے پاس کون سے ثبوت ہیں؟ پاکستان میں 100% جو ہے وہ انٹرنیٹ فیسلٹی سب کے پاس موجود ہے. ایک بچے کے پاس بھی یہ مطلب وہ محروم کیوں رہنا چاہیے؟ فیس تو انہوں نے 100% لی ہے. تو حکومت کے پاس جو ثبوت ہے ہمیں دکھائیں، آ کے ٹاک کریں، ٹیبل ٹاک کریں ثبوت کی بنیادوں پر. اچھا عبدالعظیم، آپ مجھے یہ بتائیے گا، گورنمنٹ آپ کے ساتھ فی الحال تک کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بتائیں کہ آپ سارے پروونسز سے ڈیفینیٹلی رابطے میں ہوں گے، کنیکٹڈ ہوں گے. آپ لوگوں کی حکمت عملی کیا ہے اس سارے معاملے کو ظاہر ہے کسی منطقی انجام تک پہنچنا ہے؟ اگر یوں ہی چلتا رہا تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ جا کے امتحان دیں گے یا گھر بیٹھ جائیں گے اور پھر مستقبل کو داؤ پہ لگائیں گے؟ جی سر، پہلے میں جواب دوں گا. پروفیسر صاحب نے جو باتیں کی کہ امتحان لے کے حکومت ان کو ایبیلٹی کو جانچ کے پھر آگے پروموٹ کرے گی، تو مجھے بتائیں کہ آپ 3 گھنٹے پورے سال جو آپ پڑھاتے ہیں، صرف آخر 3 گھنٹے کے جو پیپر ایک پرچہ رکھتے ہیں، آپ کیسے ان کے وہ ذہانت کو آپ وہاں پہ جانچتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ تو پاکستان میں کوئی پریکٹیکل ایجوکیشن ہے ہی نہیں. یہ ہم اس کو بالکل ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ صرف یہی امتحان جو پاکستان میں ہو رہا ہے. بھائی آپ پورے سال میں سیلف جو اسیسمنٹ ہوتے ہیں، کلاس ٹاسک ہوتے ہیں، ان سب کو ملا کے آپ کلیکٹیولی ایک رزلٹ بنائیں تو آپ اس کی قابلیت کو جانچ سکتے ہیں. نہ کہ وہاں پہ ایک رٹا لگا کے آتا ہے، ایک سوچ سمجھ کے آتا ہے. وہاں بیٹھ کے جو پیپر دینے والے دونوں سیم نمبر آتے ہیں، جس نے رٹا لگایا، جس نے کنسیپچول پڑھا ہے، وہ الگ کیس ہے. تو باقی جو اس نے دوسری بات کی کہ جس نے پڑھا ہے، جس نے نہیں پڑھا ہے، اس میں فرق کیسا کیا جائے؟ تو فرق اس طرح کیا جائے کہ ہم نے یہ ڈیمانڈ بھی رکھا ہے کہ آپ اسپیشل جو امتحانات ہیں وہ کنڈکٹ کرائیں. جو ویلنگلی اپیئر ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا امتحان دے دیں، تاکہ جو جس کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں زیادتی ہوتی ہے وہ اپنے امتحان دے سکیں گے. لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر یہ لوگ امتحان کینسل کریں، کینسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ کوئی میرٹ. اگر امتحان ہوں گے میرٹ پامال ہوگا، میرٹ تباہ ہوگا، جیسا آج سندھ میں ہوا. اس پر میں آؤں گا، آپ مجھے موقع دیں گے. جس سندھ میں جس طرح 100 روپے 200 روپے میں پیپرس بک رہے، بچے اندر گئے تو ان سے کہہ رہے تھے کہ بھائی باہر تو پیپر تو باہر فوڈ سیٹ دکان میں ہے، وہاں حل شدہ پیپر ہے، آپ لے کے آئیں. تو کوئی بچے تو وہاں تقریباً بچے تو پیسے نہیں لے کے گئے تھے، وہ 200 روپے جس کے پاس نہیں تھا ان کا پیپر اچھا نہیں ہوا. جن کے پاس پیسے تھے ان کا پیپر وہاں سے انہوں نے سالو جو پیپر تھا وہ لے کے ان کو آگے پروموٹ کیا، آگے دے کے وہ واپس چلے گئے. بھائی اس طرح تماشا بنا کے پورے پاکستان میں آپ دنیا کو کیا شو کرنا چاہتے ہیں؟ انڈیا میں پیپرز کینسل ہوئے جہاں لٹریسی ریٹ 75% ہے. آپ کے پاکستان میں، ہمارے پاکستان میں کوئی 55 خراب ہے نا عبدالعظیم.
جی سر حالات بہت زیادہ خراب ہے، مگر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ کس طرح اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. میرے اتنے میسیج آتے ہیں کہ جس ذہنی مریض جو طلباء کو انہوں نے بنایا ہے، مفلوج کر کے رکھ دیا ہے طلباء کو، آ جائیں نا ہمارے ساتھ بیٹھیں. شفقت عرفان صدیقی جو ہیں چیئرمین ہیں سینٹ کمیٹی برائے ایجوکیشن کے، ان سے مل کے میں نے فریاد کی ہے. آپ سے میں فریاد کرتا ہوں مجھے شفقت محمود تک صرف مجھے ملوائیں، آپ ایک بار بس مجھے ان تک آپ پہنچائیں. تو میں شفقت محمود سے بھی کہوں گا، اگر مجھے سن رہے ہیں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے، اسی وقت ادھر لے آئیں، شفقت محمود کو پروگرام میں لائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، ہم سائٹ ہو جائیں گے. آپ نے بات کی سر جو لاہ عمل کی، تو بات یہ ہے کہ ہمیں لاسٹ میں ہمیں جب مجبور کیا جائے گا، یہ لوگ ہمیں دھکیلیں گے، تو پروٹیسٹ تو ہم کر بھی رہے ہیں اور یہ جاری ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ پولیس جو ہے. لیکن اگر شفقت محمود صاحب ہمارے پروگرام میں آتے ہیں اور آپ کا نمائندہ آتا ہے اور شفقت محمود صاحب کی بات مناظرے کے بعد درست ثابت ہوتی ہے، تو کیا آپ لوگ امتحان دیں گے؟ شفقت محمود کی سر میں نے ان کو میڈیا ٹاک میں اور سب جگہوں میں نے 4 صفحوں پر مشتمل جو ہمارا چارٹر تھے، جہاں پہ تقریباً 28 پوائنٹس ہیں اور پالیسی پرپوز کی ہے. میں نے کہا اگر اس پورے چارٹر میں ایک بھی پوائنٹ غلط ہو یا جو پالیسی ہے اس میں ایک اسٹوڈنٹ کی بھی آپ کہتے ہیں حق تلفی ہوتی ہے، تو ہم شفقت محمود کی بات چھوڑیں. اس پورے میں نے کہا 4 صفحوں پر بھی کوئی غلطی ہے تو ہم پیچھے ہٹتے ہیں، تیار نہیں ہیں ہمیں سننے کے لیے. ٹھیک.